بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر بن خطاب کا قبول اسلام۔ میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتے آنسو سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کے ہونٹوں سے بے ساختہ نکلا، کس قدر پاکیزہ کلام ہے، بے شک وہی واحد یکتا عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب اپنے بھائی سے محبت سے لپٹ گئیں۔ سیدنا عمر کے بہنوئی بھی محبت اور رقت میں روتے ہوئے سیدنا عمر سے آ کر چپک گئے۔ چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے سیدنا خباب بن ارد بھی مسکراتے ہوئے نکل آئے۔ ان کی نس نس اللہ اکبر کے نعرے لگا رہی تھی۔ خباب بن ارد نے کہا، عمر، تمہیں بشارت ہو، مبارک ہو، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمہارے حق میں کی ہوئی دعا قبول ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چند گھڑیاں پہلے جس طرح ایک منفی ارادے کی انتہا پہ تھے، اس لمحے کی خوش نصیبی دیکھیں کہ وہ پاکیزگی اور وارفتگی کی انتہا پہ آ گئے۔ بولے، مجھے ابھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ ادھر نعیم نے بھاگم بھاگ جا کے دار ارقم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو خبر دے دی تھی کہ عمر بن خطاب تلوار ہاتھ میں لے کر برے ارادے سے ادھر کے لیے نکلا تھا۔ وقتی طور پر اسے ٹال کے اسے اس کی بہن کی طرف بھیجا ہے، کہیں وہ پھر ادھر نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد دار ارقم کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ اس بار یہ دستک جھکے ہوئے سر کے ماتھے کی تھی۔ گھر کے اندر لوگوں نے دروازے کی درزوں سے عمر بن خطاب کو اسی طرح گلے میں تلوار حمائل دہلیز پہ کھڑے دیکھا تو گمان کیا کہ ابھی تک شاید عمر اسی برے ارادے سے آیا ہو۔ ادھر کایا پلٹ چکی تھی۔ چند گھڑی پہلے جو چراغ بجھانے والی آندھی بن کے نکلا تھا، اب وہ اسی چراغ کا پروانہ بنا جھکا کھڑا تھا۔ گھر کے اندر مسلمان ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کیا جائے۔ ان مسلمانوں میں رستم قریش حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جی کڑا کر کے بولے، جاؤ دروازہ کھول دو۔ اگر عمر نیک ارادے سے آیا ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اسے کاٹ دوں گا۔ دروازہ کھلتا ہے۔ چوکھٹ پہ عمر بن خطاب سر جھکائے عجز سے کھڑے ہیں۔ ایسے لمبے چوڑے جسہ کے آدمی کو عجز کے ساتھ اپنی دیوانگی کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کرنے کا طریقہ ابھی سیکھنا تھا۔ سکھانا بھی خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی تھا۔ دو آدمیوں نے کندھوں سے پکڑ کے عمر بن خطاب کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ شمع اپنے پروانے کی پرواز دیکھ چکی تھی۔ دنیاوی اقرار کے لیے منہ سے کہلوانا ضروری تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کا کرتا پکڑ کے اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، خطاب کے بیٹے، اسلام لا۔ سیدنا عمر کا جسم کیا روح بھی بول پڑی، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ الفاظ سن کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھرتے جذبات سے با آواز بلند نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے نعرے سب مسلمان لگانے لگے۔ صفا کے پاس اس دار ارقم میں لگائے گئے وہ اللہ اکبر کے نعرے ایسے بلند، عرفہ، باوقار اور اونچے تھے کہ 200 گز دور خانہ خدا میں اس کے 360 بتوں کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ اسی دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، آقا، جب ہم حق اور سچ پہ ہیں تو پھر کسی سے کیوں گھبرائیں؟ آج شام کی نماز ہم اکٹھے مل کے حرم کعبہ میں ادا کریں گے۔ کہتے ہیں اس وقت 39 مسلمان ہو چکے تھے۔ عمر بن خطاب 40ویں مسلمان تھے۔ مسلمانوں کی دو قطاریں بنائی گئیں۔ ایک قطار کے آگے رستم قریش امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسرے کے آگے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ درمیان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمع رسالت پروانوں کی وہ کعبہ کے سین میں اکٹھی پڑھی گئی پہلی نماز تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہاڑ شخصیت میں اتنا بڑا اجالا ہو گیا تھا، ایسا انقلاب آ چکا تھا،
ان کا جی چاہا کہ فوراً سارے مکہ کے لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے۔ کسی سے مشورہ کیا، ایک نے بتایا کہ جمیل بن محمد جمحی پیٹ میں بات نہیں رکھتا، فوراً نشر کر دیتا ہے۔ سیدنا اس کے پاس گئے، بولے، جمیل تجھے پتا ہے کیا ہو گیا؟ وہ حیران آنکھیں کھول کے بولا، کیا؟ سیدنا عمر بولے، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ ایمان لے آیا ہوں۔ جمیل نے بس اتنا ہی سنا اور اپنی چادر کھینچتا ہوا خانہ خدا کی طرف دوڑا۔ سیدنا عمر اس کے پیچھے پیچھے، وہ بولتا جائے، لوگو سنو، عمر بن خطاب بے دین ہو گیا۔ سیدنا اس کے پیچھے مسکراتے ہوئے بولے، جھوٹا ہے، بے دین نہیں ہوا، دین کو ماننے والا ہو گیا ہوں، مسلمان ہوا ہوں۔ جمیل نے لوگوں کو بھڑکا دیا۔ حرم کے آس پاس بیٹھے ہوئے قریشی اٹھ کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑے، کچھ زبانی برا بھلا کہنے لگے، کچھ اچھل اچھل کے اتنے لمبے مضبوط سیدنا عمر کی کمر پہ دھپے مارنے لگے۔ سیدنا اپنے بازوؤں سے حملہ آوروں کو ادھر ادھر گراتے رہے، وہ بڑھتے رہے۔ اتنے میں ایک ریشمی قیمتی قبا پہنے ہوئے ایک بوڑھا آیا اور بولا، کیا بات ہے، ہٹو۔ وہ بولے، عمر بے دین ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اس میں تمہارا کیا حرج ہے؟ اس نے اپنے لیے جو چاہا پسند کیا، تم عمر پہ کیوں ہاتھ اٹھاتے ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے عمر کی قوم بنو عدی تم سے باز پرس نہ کرے گی؟ وہ بوڑھا عاص بن وائل تھا۔ اس کی بات سن کے سب پیچھے ہٹے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا، جسے اس خبر کو سن کے سب سے زیادہ تکلیف ہونی ہے اسے تو سناؤں۔ انہیں فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگی، جا کے اپنے ماموں ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ابو جہل لپک کے آیا، چہک کے بولا، میرا بھانجا کوئی اچھی خبر لایا۔ شاید ان کے کانوں میں بھنک پڑ گئی تھی کہ عمر بن خطاب دن کو ایک برے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ ابو جہل کے چہرے پہ کسی بڑی خوشخبری سننے کی آس تھی، بولا، بولو بھانجے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماموں یہ بتانے آیا ہوں کہ آئندہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ نہیں کرنا۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پہ ایمان لے آیا ہوں، انہیں اپنا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان چکا ہوں۔ ابو جہل کا چہرہ کرچی کرچی ہو گیا، وہ اندر سے فنا ہو گیا۔ منہ سے اول فول بکتا ہوا وہ الٹے پاؤں اپنے گھر کی دہلیز کے اندر بھاگا اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔